اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مسلمانوں پر ابتلاءات آتے ہیں یہ ان کے ایمان کی بقدر ہوتے ہیں، ایمان کی بقدر۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف نہیں آ رہی نا، یہ اچھی حالت ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، کوئی تکلیف پریشانی کوئی امتحان مانگنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ انسان امتحانات میں پھسل جاتا ہے، ایمان پر ثابت قدم نہیں رہتا۔ لیکن جن پر آ رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں اور پھر وہ اس امتحان میں ایمان پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ پچھلے جمعہ بھی آخر میں یہی بات عرض کی کہ وہ اونچے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بقدر ایمان آتا ہے، جس کے ایمان میں جس قدر مضبوطی، جس قدر قوت اور جس قدر شدت ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر شدید ہوتا ہے۔ جن کا ایمان جس قدر کمزور، جس قدر نرم، جس قدر جو ہے وہ طاقت سے اور قوت سے خالی ہوتا ہے، اسی قدر ان کے اوپر امتحانات اور بلائیں بھی کم آتی ہیں۔ وہ بڑے لوگ ہیں اور وہ جو ہے وہ امتحان میں ثابت قدم کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ امتحان اصل میں ان سے بڑھ کر باقی لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے کیا لکھا جا رہا ہے اس امتحان میں؟ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسی بشارت کا اعلان فرمایا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں حضرات شہدائے کرام کے یہ جو دشمنوں کفار کے ہاتھوں مسلمان جو قتل کر دیے جاتے ایمان کی بنیاد پر، جنہیں شہید کہتے ہیں، بہت سارے فضائل کے، ان کو جنت میں کیا کیا مل رہا ہے اور ان کی آگے کی برزخ کی زندگی کیسی ہے، اللہ رب العزت کا دیدار انہیں نصیب ہوتا ہے، کھانا پینا ہے، جنت میں گھومنا پھرنا ہے، ساری چیزیں ان کے لیے بیان ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان کے اتنے فضائل بیان ہوئے، لیکن جو قرآن مجید سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شہداء کی جو سب سے بڑی فضیلت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کفار کو دنیا میں کسی جنگ میں، کسی مقابلے میں، کسی بھی مارکے میں وقتی طور پر جو غلبہ دے دیتے ہیں، وقتی طور پر جو تسلط دے دیتے ہیں کہ نظر یہ آتا ہے کہ کافر جیت رہے ہیں، مسلمان ہار رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے دلوں میں کیا شکوک پیدا ہونا شروع ہو رہے ہیں، جی اگر اچھے لوگ ہوتے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے، وہ غالب ہوتے، گناہوں کی سزا مل رہی ہوگی، فلاں اور کوئی ان کے لباس پر جو ہے وہ تبصرے شروع کر دیتا ہے، کوئی ان کی نمازوں پر تبصرے شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اچھی حالت میں سمجھ کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا میں وقتی طور پر کفار کو جو مسلمانوں پر غلبہ دے دیتے ہیں، اس کی ایک بڑی حکمت اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا انعام دیں۔ میں یہ اس فضیلت پر غور کرو، دنیا میں کروڑوں اربوں مسلمان ہیں، کروڑوں اربوں مسلمان، اللہ تعالیٰ کسی کو روٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو منصب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو جو ہے وہ مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو پیسہ دے رہے ہیں، کسی کو صحت دے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، اور ان میں سے چند لوگوں کو چن کے اللہ تعالیٰ خود کیا دے رہے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ ان کو شہادت دے رہے ہیں، ان میں سے شہید لے رہے ہیں ان کے بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے ان کے لیے بھائی۔ تو ان کے لیے کیا لکھا جا رہا ہے اس امتحان میں جن پر یہ آسمان سے آگ برس رہی ہے؟ یہی لکھا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ رہا ہے ان کے پاس، اور وہ کیسے خوشی سے جا رہے ہیں، کیسے ہنستے مسکراتے جا رہے ہیں، کیسے اپنے ایمان اور اپنے کلیمے پر کھڑے ہوئے جمے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی بات نہیں ہے، کوئی افسوس اور پریشانی نہیں ہے۔ باپ کی باتیں سنے اولاد کی لاش پر کھڑے ہو کے وہ کیا کہہ رہا ہے، اپنے ایمان پر شرم آتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھے اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں پر کھڑے ہو کر، اپنے ماں باپ کی لاشوں پر کھڑے ہو کے وہ اللہ تعالیٰ سے کیسی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے ایمان پر شرم آتی، یقین کریں۔ تو ان کے لیے اس امتحان میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ کامیابی، کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ کو شہادت عطا فرما رہے ہیں، منہم من قضا نحبہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو دعوت پر بلایا، اپنے گھر بلایا، اپنے مہمان خانے میں بلائے، رہیں گے، مزے کریں گے قیامت تک۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور کچھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ آپ صرف دنیا میں مجاہدین کی بات کریں، ان کے یہ جذبات ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ چند چند لوگ، وہاں ایک کسی ڈاکٹر کی بات سنیں، کسی صحافی کو دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں وہ عجیب ہی شان میں ہیں سارے مسلمان۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ایسے آسمان سے برسی ہے، ایسے پوائنٹ کر کے
روئے زمین کی اس جگہ کو جسے غزہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت برس گئی، خاص ایمان اتر گیا ہے وہاں لوگوں کو۔ ہر آدمی کسی بھی طبقے کا ہے، کسی بھی جو ہے وہ اس پہ تعلق رکھنے والا ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے ایمان کی اس جگہ پر کھڑا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کو شرم آ جائے اس کے مقابلے میں اپنا ایمان دیکھ، ان کے لیے تو یہ لکھا جا رہا ہے۔ لیکن سوچئے کہ اس امتحان میں باقی امت کے لیے کیا لکھا جائے۔